پیچھے سائڈ میں ہر جگہ سیکیورٹی کے لیے لوگ موجود ہوں گے. تو اگر غیر مسلم ہمارے نبی کی عظمت کو سمجھتا ہو تو ہماری آنکھیں بھی کھلنی چاہیے. بڑے بڑے پادری مسلمان ہو چکے ہیں نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر. انشاءاللہ عزیز پروگرام کے مطابق پروگرام آگے بڑھے گا. حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب اکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ جو خطاب فرمائیں توجہ سے سنیں, یاد رکھنے کی کوشش کریں اور دوستوں کو سناتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کا فیضان نصیب ہوگا. میں دل کے تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی سعید امینی صاحب ایڈوکیٹ, بھائی عبداللطیف, بھائی امیر بیگ معصوم اور ان کی جملہ ٹیم کو جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ مولانا کوکب نورانی صاحب اکاڑوی کی تقریر سے پہلے میں بھی درخواست کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ درود شریف پڑھتے ہوئے آئیں, محفل میں بیٹھ جائیں اور اس میں تقسیم ہونے والے انوار سے فیضیاب ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. خطیب پاکستان اور سرمایہ اہل سنت قبلہ محترم حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ عالیہ آپ کی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ان قریب اپنے بصیرت اور افروز خطاب سے ہمیں اور آپ کو منور کریے. قبل اس کے کہ قبلہ محترم سرمایہ اہل سنت بھائی پر تشریف لائے, میں شہر کراچی کے ممتاز سماپاں جناب حافظ مستقیم خان مستقیم سے ملتمس ہوں کہ وہ ادرائے کرم بھائی پر تشریف لائے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں برائے عقیدت کے نذرانے پیش کیے. آپ کی عظمت بیان فرمانے کے لیے بلائیں ہیں. بہت ہی عظیم ہستی حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں. بہت اختصار سے کیونکہ ہمیں ان کا خطاب سننا ہے. یہ محقق ہیں, مدقق ہیں, PhD ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ, اور پھر سب سے بڑی بات کہ مبلغ حب رسول ہیں. تو اسی عنوان کے تحت 2 مضامین قصیدہ درود شریف کے اور 3 اشعار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف شورۂ آفاق نواز شریف کے ان 2 بزرگوں کو اس لیے میں نے چنا کہ اعلیٰ حضرت کا بالخصوص انداز نعت گوئی یہی ہے کہ سراسر قرآن پاک کی آیات کا استفادہ ہے, احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افادہ ہے. محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے اور مختصر نعت سنیے. پھر عظیم شان خطیب پاکستان کے فرزند اور خود عظیم عالم دین حضرت علامہ محمد کوکب نورانی صاحب آپ کے سامنے تشریف لائیں گے. محمد
نہیں دیتا بگڑے ہوئے بنا بناتا قدم پہ انہیں کو پکارتے رہنا اسی وظیفے سے جیون سنوارتے رہنا کیا یہ تو قرآنی آیات کے مضامین تھے. اب حدیث پاک کا مضمون سن لیجیے. رحمت پیشوا
پیشوائی گل خود آ گئی جس نے دل کی زبان سے پکارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چمکائی ہے قسمت مستقیم اس نے چمکائی ہے قسمت مستقیم عرش اعظم کا جو تھا ستارہ نبی ہم بڑے ادب احترام نعروں کی گونج میں کل اس کے سرمایہ اہل سنت بصیرت افروز خطاب کریں میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں آپ یقین کریں کہ سارے مصطفیٰ سرمایہ اہل سنت زخمی ابھی وہ دفن یقیناً اللہ نے تو کام لینے کے لیے ہماری سرپرستی کے لیے حضرت کو ہمارے درمیان ہم دو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر حضرت کا سکا ہمارے سر قائم دائم رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرمایہ اہل سنت علماء اہل سنت ڈاکٹر احمد کوکر نورانی اکاڑوی دامت برکاتہ اللہ جو دوست کھڑے ہیں اگر سننے آئے ہیں آگے آگے آ جائیں تشریف رکھیں بیٹھیں گے تو اچھا ہوگا الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں جو موضوع مجھے فرمایا گیا انشاء اللہ تعالی اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل آپ نے کتنے بیانات سنے مجھے نہیں معلوم. محترم وزیر اہل سنت الحاج محمد حنیف طیب صاحب آپ سے مخاطب تھے جب میں حاضر ہوا. اسٹیج پر یافتہ آباد کے نمائندہ علماء، ائمہ، خطبا اور مولانا فاضل نوجوان محترم مولانا محمد شاہدین اشرفی اور دیگر موجود ہیں. اللہ تعالی ان سب کو سلامت رکھے. یہ مختصر سے امیر بیگ معصوم لیاقت آباد میں جانے پہچانے ہیں. ان کا وجود مختصر ہے مگر ان کا جذبہ پہاڑوں سے بڑا ہے. مجاہد ہیں، سرگرم ہیں، مخلص ہیں، وفادار ہیں. یہ سب کا خیال رکھتے ہیں مگر کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا. اللہ تعالی ان کو اور عزتیں عطا فرمائے. میرے پاس جس محبت سے آئے میں انکار نہیں کر سکا، حاضر ہوا ہوں. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ کا زیادہ وقت نہ لے. پہلی بات، ایک مسلمان کہلانے والا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کا پابند ہو جاتا ہے. اس نے پڑھ لیا، پڑھ کر وہ اس کا پابند ہو گیا. جب پابند ہو گیا تو اب اگر مگر چونکہ چنانچہ اس کی کوئی گنجائش رہتی نہیں. مگر وہی بات کے معلومات نہیں ہیں جس کی وجہ سے اعتراضات ہوتے ہیں. میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. جو جانتے ہیں وہ بہتر، جو نہیں جانتے وہ سن لیں. جو جانتے ہیں ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں. ایک ہے علم، علم کے معنی جاننا،
کہیے گا علم کے معنی جاننا. ایک ہے فہم. فہم کے معنی سمجھنا. فہم کے کیا معنی؟ جاننا اور سمجھنا. یہ دو باتیں آپ نے سن لی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم تو بہت ہوتا ہے, اس علم کے مطابق فہم نہیں ہوتی. علم ہے لیکن اتنی سمجھ نہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ بہت زیادہ ہوتی ہے, اتنا علم نہیں ہوتا. تو یہ ہو گیا عدم توازن, یعنی اس میں بیلنس نہیں ہوا, توازن نہیں ہوا. اعتراض آ جائے گا. جس کے علم اور فہم میں توازن ہوگا وہ مطمئن ہوگا, اور جس کے پاس کہیں عدم توازن ہوگا وہ ضرور اعتراض کرے گا. سنی علم میں کم ہو یا فہم میں کم ہو, جذبے میں کم نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. علم ہو نہ ہو, سمجھ ہو نہ ہو, نبی سے محبت ہے. وہ نبی کا نام چومے, کوئی اس کو بدعت کہے, کوئی ناجائز کہے, یہ پرواہ کرتا نہیں. کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ کر نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے جائز نہیں, لیکن سنی پرواہ کرتا نہیں. وہ کہتا ہے مجھے جو چاہو کہہ لو, میرے نبی کو کچھ. یہ ایک نعمت ہے, عطا ہے. آج مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے تھوڑا سا دین سیکھ لیا ہوتا تو ہمیں بہکانے والے لوگ کبھی کامیاب نہ ہوتے. نہیں معلوم. مثلا میں آپ کے سامنے ابھی ایک لفظ رکھتا ہوں, نماز تراویح آپ پڑھتے ہیں رمضان میں. تراویح کے معنی کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع مجھے بتاؤ, نہیں معلوم. روزانہ عشاء کی نماز میں آخری نماز ہوتی ہے وتر, جو واجب ہے. آخری نماز ہے رات کی, وہ اس کے بعد کوئی ضروری نماز نہیں فجر تک. وہ آخری نماز وتر. وتر کس کو کہتے ہیں؟ اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. قنوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ سے میں ویسے پوچھ لوں کہ ابھی جو میچ ہوا تھا اس میں چھکے کتنے لگے تھے تو شاید بتا دیں گے. کون کون کیچ آؤٹ ہوا وہ بتا دیں گے آپ. یہ ضروری باتیں آپ کو معلوم نہیں. نتیجہ یہ کہ دوسرے آپ پر حاوی ہونے کے لیے وہ کوشش کرتے. تو ہم تھوڑا سا دین سیکھ لیں گے, پھر کوئی ہم پر کوشش نہیں کر سکے گا, کامیاب نہیں ہو سکے گا. اللہ کرے کہ ہم ضروری باتیں سیکھیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی, اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 4 حرف ہیں اس میں. میم, اردو میں کہہ رہا ہوں, ہے, عربی میں ہا کہتے ہیں, اردو میں ہے, پھر میم, پھر کال. کتنے حرف ہیں؟ اللہ کے نام میں کتنے حرف ہیں؟ یہ اللہ کا نام سامنے لکھا ہوا ہے, آپ کے انگلیاں دکھا رہا ہوں, آپ کے بھی ہاتھوں میں. ادھر سے دیکھیں, ادھر سے دیکھیں. 4 حرف ہیں. الف لام لام ہے. کتنے حرف ہیں؟ 4. ادھر بھی 4, ادھر بھی اونچی. ذرا مل کے کہہ دیجیے. یہ برابری ہم نے رکھی ہے. اللہ کے نام میں 4 حرف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں 4 حرف. ادھر بھی کوئی نقطہ نہیں, ادھر بھی کوئی نقطہ نہیں. ادھر دوسرے لام پر تشدید ہے, ادھر دوسری میم پر تشدید ہے یا نہیں؟ اللہ کے نام کو لیجئے, اس میں سے پہلا الف ایک طرف کیجئے تو للہ رہ گیا. اشارہ پھر بھی اللہ کی طرف. للہ کے معنی اللہ کے لیے.
ایک لام الگ کیجئے تو لہو رہ گیا، یہ بھی اشارہ اس کی طرف، دوسرا لام الگ کیجئے تو اشارہ ہو، وہ بھی اسی کی طرف، یعنی اس نام کو آپ حرف کچھ کم بھی کریں تو اللہ کا ذکر موجود۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، تو میم نکالا تو حمد رہ گیا، تعریف پھر موجود ہے، حمد کہتے ہی تعریف کو ہے، ہے نکالا مد رہ گیا، علماء سے پوچھیں مد کے معنی کیا ہے، جس پر آ جائے اس کی عزت کی طرف اشارہ، میم نکالا تو دال رہ گیا، تو دال تو دلالت کرتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ یہ نام اللہ نے رکھ کر پوری کائنات کو میسج پیغام یہی دیا ہے کہ میں نے اپنے اس حبیب کو پیدا ہی تعریف کے لیے کیا۔ پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے۔ نبی میں اللہ نے حسن ہی حسن رکھا، جمال ہی جمال رکھا، کمال ہی کمال رکھا، ان میں کوئی عیب، جو مانتے ہیں وہ کہیں کوئی عیب۔ اب یہاں ایک سوال، جب میں نے یہ کہا کہ نبی میں کوئی عیب نہیں، تو ادھر سے آواز آتی ہے، ادھر سے، یہ کدھر سے آتی ہے وہ نہیں بتاؤں گا، وہ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں، لیاقت آباد والے بڑے سمجھدار ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے بے عیب ذات تو اللہ کی ہے، تم نے نبی کو بے عیب کہہ دیا، تو جو شان اللہ کی ہے وہ تم نے نبی کی بیان کر دی، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ سنی ذرا سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا بات ہے، بے عیب تو اللہ کی ذات اور ہم نے کہا نبی بے عیب، تو بات تو ایک ہی ہو گئی، بات ایک اونچی گئی ہے۔ سمجھا دوں گا تو آسان ہو جائے گا، سمجھنا آ جائے گا۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں عزت چاہتے ہیں یا نہیں؟ جو نہیں چاہتا وہ ہاتھ اٹھائے، ہوش میں بیٹھے، ورنہ آپ لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کی عادت ہے، فوراً اٹھا دیتے ہیں، ذرا امتحان ہو گیا۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی کیا ہو، اونچی گئی ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ محبت سے کہیے ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ کس کے لیے ہے عزت؟ اللہ تعالی کے لیے۔ تو پھر دوسرے شخص کو، کسی اور کو عزت مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ آپ تو کہتے ہیں معزز سامعین، معزز حاضرین، عزت مآب۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے تم میری عزت نہیں کرتے، استاد شاگرد سے کہتا ہے تم میری عزت نہیں کرتے، پیر مرید سے کہتا ہے تم عزت نہیں کرتے۔ نہیں نہیں، آپ کے گھر کی ملازمہ ملازم، وہ کہتا ہے میری تو اس گھر میں عزت ہی کوئی نہیں ہے۔ سنتے ہیں نا یہ لفظ؟ تو عزت تو ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ پھر کسی کو عزت مانگنی چاہیے، عزت مآب نہیں کہنا چاہیے بلکہ ذلت مآب کہنا چاہیے۔ آپ ایسا کسی کو کہیں گے وہ پسند کرے گا؟ ہر کوئی عزت مانگ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ تو ہی بتا، تو کسی کو عزت دیتا ہے؟ تو قرآن سے جواب ملتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔